دیا اعلیٰ حضرت نے. 1400 کتابیں لکھے, 215 علوم کے ماہر تھے میرے ساتھ. 215 علوم کے ماہر تھے اعلیٰ حضرت. خالی فقہ کا مقام 160 کو 5 قسم کے پانی کی تحقیق. 165 قسم کا پانی. اشیاء میں 170 کسے تیمم کرنا کسے تیمم نہیں کرنا. کیا علم ہے کا, کیا علم ہے کا. ان کا پہلا فتویٰ فتح پر فتویٰ. 14 سال کی عمر میں مفتی بنے, 14 صدی میں مجدد بنے. رامپور کے بڑے مفتی صاحب کے فتویٰ لکھے, ان کا نام سن کو سمجھنے بھی اوکے کہے. وہ فتویٰ بریلی کو آیا. اعلیٰ حضرت کے والد بزرگوار نقی رضا بول کر سرکاری فتویٰ صحیح کیا. سب انڈیا کے عالم سب کریکٹ کریں. دیکھو اندر مولوی صاحب بیٹھے, ان کو بتا لو کہ اندر ان لوگ گئے تھے, بچہ بیٹھ کو ہے. اعلیٰ حضرت بول رہا میں 14 سال کے بیٹھے, کون سا گیا مفتی کا تو کیا ہونا آ گئے. یہ فتویٰ پڑھے, پورا پڑھ کو اس میں غلطیاں ہیں بول کو وہ فتوے کو فتویٰ لکھے. اعلیٰ حضرت کا پہلا فتویٰ فتوے کا فتویٰ. ہندوستان کے سارے مفتی وہ فتوے کو صحیح بولے. اعلیٰ حضرت بولے اس میں خامی ہے, درست کرے. والد نے تصدیق کی. یہ فتویٰ رامپور کے نواب تک گیا. رامپور کا نواب بولا پورے انڈیا کے ہندوستان کے بڑے بڑے مفتیاں کریکٹ کریں. یہ 2 بریلی کے اس کے ایک آبجیکشن کریں, سب ہے ان کو بلاؤ. اعلیٰ حضرت بچے 14 سال کے بڑے بڑے مفتیاں بیٹھے. ویسے رامپور کا نواب چاندی کی کرسی دیا, بیٹھو گیا. نہیں بیٹھتا باپ, مت کو چاندی حرام ہے. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, جلسے میلاد مصطفیٰ, مسلک اعلیٰ حضرت, مسلک اعلیٰ حضرت. چاندی کرسی پہ نہیں بیٹھے, لکڑی کرسی پہ بیٹھے. یہ تھے اعلیٰ حضرت کا مقام. کیا کیا. پھر اعلیٰ حضرت کون سے مدرسے میں بھی پڑھے نہیں, کالج میں بھی پڑھے نہیں, یونیورسٹی میں بھی پڑھے نہیں, مگر اعلیٰ حضرت کے پاس فتوے آتے تھے. اس دور میں جرمن, لنڈن, برٹن, امریکہ, ساؤتھ افریقہ, ایشیا, ایران, افریقہ سے ایک دن 500 فتوے آتے تھے. بھئی آج کا وکیل کون تو سیویل رہا تو سیویلیج کیسا کرتا, کرمنل والا کرمنلیج کرتا. یہاں فتوے کرمنل بھی آ رہی, سیویل بھی آ رہی. اعلیٰ حضرت شاگردہ کے ہاتھ میں پڑھوا فتویٰ دیتے. کیا لکھا پڑھ. امریکہ والا یہ لکھ رہا, اس کا جواب یہ لکھ. افریقہ والا یہ پڑھ رہا, یہ لکھ, وہ لکھ. 10 مفتیوں کو بٹھا کر ایک وقت اعلیٰ حضرت سرکار 500 فتوے کا جواب دکھا. ایک دن حضور محدث اعظم ہند کچوچی رحمت اللہ علیہ, یہ کیا بڑے کتاب دیکھ کے 70 بول رہی, صفحہ بول رہی, پیجہ بول رہی, کریکٹ ہے کہ نہیں کی. لائبریری میں جا کتاب لا, کھول کر دیکھے. اعلیٰ حضرت بولے سو پیج بھی کریکٹ, لائن بھی کریکٹ, سطر بھی کریکٹ. سبحان اللہ, سبحان اللہ. تو محدث اعظم ہند کو کہنا پڑا کلام اعلیٰ حضرت کا ہے, لکھانے والا ہوشیار ہے. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت, فیضان غوث اعظم, فیضان غریب نواز. سبحان اللہ, سبحان اللہ. پٹنہ میں حضرت یحییٰ منیری فردوسی, بابا شرف الدین یحییٰ منیری فردوسی سلسلے تھے. ان کے عرس کے موقع پر ہندوستان کے تمام مشائخین علماء متصوف مل کو 1900 میں اعلیٰ حضرت کو مجدد کا لقب دیا. اور 1906 میں اعلیٰ حضرت دوسری بار حج کرنے کے لیے گئے. بیمار ہو گئے, ایسے بیمار جانے کا بخار آ گیا. ہندوستان سے دشمنان رسول وہاں کے جا کے نواب فاضل کو اعتراض کر دیا تھا کہ ہندوستان میں احمد رضا کے تمام علم غیب کو مانتا ہے, بدعت پھیلا رہا, یہ وہ سارے باتیں بول دیا. تو لہٰذا وہاں کے شریف نے اعلیٰ حضرت کو فوری بول دیا کہ دیکھو یہ 5 سوالات ہے, امیڈیٹ اس کا جواب ہونا.
اعلیٰ حضرت لائبریری میں جو شیخ کمال اس کو تفضیل تھی، انہوں نے بولے یہ 5 سوالات تمہارے پیچھے ہیں، اس کا جواب تو لائبریری میں اعلیٰ حضرت کتابان دے کر نہیں بولے پیپر کی پین لاٹ ہے. اعلیٰ حضرت لکھے 8 گھنٹے میں 150 پیجز عربی میں قرآن حدیث فقہ کے حوالے دیتے ہوئے اور دولت المکیہ علم غیب کے بارے میں 8 گھنٹوں میں 150 صفحے لکھ کر عربی میں اعلیٰ حضرت نے پیش کیا. سارے عرب کے علماء حیران ہو گئے، یہ کون لکھا جو عربی تو لکھ نہیں سکتا، یہ عجمی لکھ کیا. کیا لکھا یار؟ ارے آج بھی کمپیوٹر کے دور میں 150 پیج ٹائپ کرنا کا تو 8 گھنٹے نہیں زیادہ ٹائم لگتا. اس زمانے میں کون سا کمپیوٹر تھا؟ اللہ حضرت سامنے کتاب نہیں رکھے، اعلیٰ خالی زبانی عربی میں لکھے. عرب دان حیران ہے، اس کا لغات میں معنی ڈھونڈنے لگے. کیا علم ہو گیا اعلیٰ حضرت کا. اسی دور میں مسئلہ چل رہا تھا نوٹ کا، یہ نوٹ کرنسی چلتی نہیں چلتی، کیا کرنا. وہاں کے مفتیان اعلیٰ حضرت کو پوچھے، اعلیٰ حضرت منٹوں میں اس کا جواب پتا سے دے دیا. تو عرب کے مفتی نے کہا واقعی یہ شخص مجدد ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جلسہ میلاد مصطفیٰ، مجدد اعظم، مجدد اعظم، مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان غوث اعظم، فیضان غریب نواز. سبحان اللہ سبحان اللہ. معمولی بات نہیں، اعلیٰ حضرت معمولی نہیں. عاشق رسول کیا کہا، ہمیشہ سرکار کا جلوہ نظروں میں مرید بننے کو گئے تو منٹوں میں خلافت ہے. لوگ 12 سال سے میں بیٹھی ہمیں خلافت دی نہیں، خلافت دی نہ. تو ان کے پیر کیا بولے، دیکھ بات سب ریڈی ہو گیا تھا، خالی کنیکشن کی ضرورت ہے. ابھی تمہیں پاک ہو کو نہیں ہے، تمہیں ٹائم لگتا. یہ پورا پاک ہو کو آیا تھا، کنیکشن دیا. اتنا نہیں ہے، ان کے پیر ماہرہ شریف کے حضرت سید شاہ رسول سرکار فرماتے ہیں کئی دن سے مجھے کھٹکا تھا، اگر مر گیا اللہ پوچھے گا اے آل رسول تو میرے میں کیا لایا ہے، تو منہ دکھانے کے قابل کا نہیں تھا. آج وہ کھٹکا پورا ہو گیا. اللہ اگر پوچھے گا اے آل رسول بتا تو دنیا سے میرے لیے کیا لائے، بڑے ناز سے کہوں گا احمد رضا کو. ستارے رضیہ دیکھو، کنز الایمان دیکھو. کنز الایمان کیسے لکھے یا دوسرے لوگوں کیا تو ڈکشنری دیکھ کو خالی ورڈ کا ترجمہ لکھے. صدرت شریعہ حضرت امجد علی علیہ رحمت رضوان والے سرکار کتنے کے لوگوں کتنے کے قرآن کے ترجمے غلط لکھو، لوگوں کے ایمان کو بگاڑے، عقیدے کو بگاڑے، شان مصطفیٰ میں شان خدا میں یہ دیا لکھے. سرکار تمہیں بھی ترجمہ لکھنا. مجھے ٹائم اس نہیں نہ ہوا. اعلیٰ حضرت 24 گھنٹے میں صرف 2 گھنٹے سوتے تھے، باقی تمام لکھنے میں اور اس کے مطلب دیا. تو بولے اگر ایسی بات ہے تو ایک کام کر بھا، مجھے ذرا 2 پیر کو کھا کر ذرا ریسٹ لے تو نہیں، جب بیٹھ کو لکھا لے. صدر شریعہ قرآن کیا کرتے، اعلیٰ حضرت بغیر کتاب دیکھے یہ معنی لکھے، معنی لکھے، معنی لکھے. بغیر کتاب دیکھے کہ کنز الایمان تو اعلیٰ حضرت نے دکھا دیا. یہ بڑا احسان ہے اعلیٰ حضرت کا. کاش اگر کنز الایمان اگر آج ہمیں نہیں ملتا، نہیں معلوم کتنے لوگوں کے ایمان غلط ہو. تو اعلیٰ حضرت نے ہماری ایمان کی حفاظت کی ذمہ داری محافظ تھے. یہ کیا کیا کتابیں، کیا کیا یاد، معمولی میں بھی یاد. اس زمانے میں علی گڑھ یونیورسٹی کا پروفیسر لندن برٹن جرمن میں جا تو پی ایچ ڈی کرنے کو، ڈاکٹر کی ڈگری لے تو علی گڑھ یونیورسٹی میں ماسٹر آف دی میتھمیٹکس.
उससे ज़रा खटकाया कि प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा, मैं क्या करना बाबा। फिर फारिग को जोन के आ गए तक कहा, एक जना बोला लटको जैसा कि पेपर निकलता है। क्या है पेपर? वो पेपर का नाम है दबदबे सिकंदरी, रामपुर से निकलता है। उसमें दियो गया यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर सज्जाउद्दीन उसमें दिए, क्या वहां कौन से इंडिया में प्रॉब्लम को सॉल्व करता, क्या मुझे डाउट है। आला हजरत के शागिर्द हजरत अलीगढ़ का यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर है, वही चांसलर है, उसे ये प्रॉब्लम कहते नीमे रियाजी का क्या, ये क्या है जवाब दे रहे, लिखो भेज रहे, पेपर में जवाब है। मुझे वंडर हुआ, मैं कोई भी इंडिया में नहीं समझेगा, मैं अकेला दिए फॉरेन में पढ़ को मैं क्या समझा, ये मौलाना कहाँ समझे रहेंगे। न तो यूनिवर्सिटी में पढ़े करते न किसी कॉलेज में पढ़े, फिर तब प्रॉब्लम सॉल्व कैसे करें। जा तो मिला आए सलीमान अशरफ साहब अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के दीनियत के प्रोफेसर, बिहार के सब ले पाए। वैसे जगह क्या मसला, इनका फलन मसला 5 फीट में ये पंडरवा सरजाउद्दीन अलीगढ़ का प्रोफेसर साहब, क्या हो ये कांसी की तुम्हें क्या कहा भी नहीं बात, मेरे बाबा का नहीं तफरीक जमा सीखा तलाक को लेके वास्ते काम महंगा होगा, फतवा लिखने को तलाक के लिए मसले आए तो विरासत के बच्चे के खातिर तफरीक जमा इतना सीखा, उसके ऊपर इतना शोभाया। जब उन बोलता कि इतना अच्छा होता हुआ, मैं तारीफ को नहीं कह सकता, यहाँ बैठा तो झांझा नहीं आता था, तारीफ में जाके कितना पड़ा तो वेस्टेज पाना है। सुनता था मैं इल्मे लदुनी क्या कहेगा तो बाकी करक का देशा है। लोग बोलते 4 इमाम आज कहते भाई 5 अपना से की बताए। हदीस है अबू दाऊद शरीफ की हदीस है, हर सदी में हर 100 साल के बाद एक मुजद्दिद पैदा होता है जो दीन के बिगाड़ को सुधारता है ना। ताला हजरत के दौर में रिसालत के ताल्लुक से खंडन किया जा रहा था, शान मुस्तफा में बेदबी गुस्ताखी की जा रही थी, आला हजरत ने उनका जवाब दिया। कितने 1000 से ज्यादा किताबें लिखा पूरी दुनिया को बता दिया इश्क रसूल क्या होता है, ईमान क्या होता है, गद्दारी क्या है, वफादारी क्या है। आला हजरत ने जिंदगी भर इमाम इसने क्या बात, इमाम का तो नहीं साथ इमाम का सिर्फ 2 रकात इमाम को ताबी इमाम के तरह उनके तेरे इमाम थे, रोजे सबका इमाम क्या मस्जिद में दोहर का एक इमाम, असर का एक इमाम, उसे इमाम बोला तो तिड़का नहीं कहता, आला हजरत के इमाम को तो तिड़का था। हर 100 साल में एक इमाम आता जो आला हजरत के बाद ही दूसरा आता, क़यामत तक इमाम आते तो रहेंगे, मुझे आते तो रहेंगे नहीं क्या बात, क्यों कैसा नहीं मानता तो मानना पड़ेगा। मसला क्या है, मसला क्या है, ये क्या है मसला का तो क्या है समझा तो नवा क्या दे मेरे तरीका रास्ता क्या है। मसले क्या अल्लाह हजरत कोई नया मसलक नहीं, सारे मसलकों का खुलासा। हनफियत, शाफियत है ना, मालिकियत, हम्बलियत, सबका खुलासा, कादरियत, चिश्तियत, नक्शबंदियत, सहरवर्दियत, सारे सिलसिलों का खुलासा मसलक के आला हजरत। कई सारे का तो शहद रह सकता, शहद में गुलाबी है, चमेली भी है, मगरा भी है, जोड़ा सारे फूलों का रस शहद, शहद है सरका मां। तो कोई शहद का खतरा दावा नहीं करता मैं प्योर गुलाब हूँ, तो चमेली बोलती मैं भी हूँ, मरा बता मैं भी हूँ, जड़ा बता मैं भी हूँ। तो सारे फलों के रस का मजमुआ शहद है, तो सारे मसलकों का मसलक मसलक के सुभान अल्लाह।
کیا کہتے پھول کا گلدستہ، سب پھولا ملے تو گلدستہ خوشبو پہنچتی تھی. کیا بات؟ اس واسطے یہ جھگڑے میں تمہیں جانو کو اعلیٰ حضرت کے کنز الایمان کو پڑھو. کیا بات؟ خطاب رضویہ کو پڑھنے کی کوشش کرو. سمجھ میں نہیں آتا تو علماء کرام مسائل کو درست کر لو. ایرے غیر نتھورے کے باتیں سنو نہ کو یہاں وہاں تمہیں جانو. تو پہلے تم کو معلوم کرایا میں بھی رضوی ہوں. میرے پیر حضور مفتی اعظم ہند کے خلیفہ صوفی عبدالعزیز خان صاحب آفریدی فی انہوں نے مجھے خلافت رضویہ سے نوازا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جلسے میلاد مصطفیٰ، پیر طریقت، فیضان مفتی اعظم، فیضان مفتی اعظم ڈاکٹر عبدالقادر پاشا صاحب قبلہ، ڈاکٹر عبدالقادر صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر. چشتی بھی ہو، نقشبندی بھی ہو، سہروردی بھی ہو، شتاری، شاذلی، مجمع السلاسل ہو، 14 پیر 14 خالدی کی مجھے خلافت تو اجازت ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان میرے اللہ. پیر حیدرآباد کے تھے بحر العلوم علامہ محمد عبد القدیر صدیقی قادری، صدر شعبہ دینیات، پہلے پروفیسر عثمانیہ یونیورسٹی کے. یہ بھی اعلیٰ حضرت کے عاشق تھے. اعلیٰ حضرت نے خط لکھا، بحر العلوم تمہارا سایہ مجھ پر رندے. حضرت نے کہا دیکھو علم کا دریا ہوتا ہوا مجھ جیسے فقیر کی دعا چاہ رہا ہے. لہذا میں مجمع السلاسل ہوں. دکن سے بھی میرا واسطہ ہے، شمال سے بھی میرا بہت سبحان اللہ، سبحان اللہ. ہے کہ نہیں؟ لوگوں کو وہ بھی کلیئر ہے. اوپر سے لوگوں کو بھی بولے مولانا بہت لمبی تعریف کرے میری، اس قابل کا نہیں. کس کو خراب بولوں؟ سب سے خراب میں ہوں. میرا حساب کیا ہے؟ خود بے حساب میں ہوں. نہ عالم ہوں، نہ فاضل ہوں، نہ استاد کامل ہوں. اس محفل میں تو سرکار کا ادنا سا غلام ہوں. میں کسی یہ بھی یاد رکھو میں کسی مدرسے سے فارغ بھی نہیں. کیا بات ہے، فیضان مفتی اعظم. میں BA پڑھا، ہسٹری اکنامکس پالیٹکس انگریزی میں. بعد یہ میں کیا، بعد میں ہمارے پیر پر ریسرچ کر کے PhD کیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. میں جو ڈاکٹریٹ کیا ہوں نا PhD کیا ہوں ہمارے سرکار بحر العلوم پر کیا. بحثت مفسر قرآن، بحثت شارع، خصوص الحکم لوائے جامی، بحثت شاعر ہے نا. ان کا مقام مرتبہ حیثیت کے تعلق سے میرے مقالے کے 5 باب ہیں. اس پر میں نے ریسرچ کیا. تو یونیورسٹی نے مجھے کیا ڈاکٹریٹ کی ڈگری دی. اتنا میرا یہ جو بھی آج چل رہا یہ سب کرم ہے میرے پیروں کا. یہ ویڈیو کئی کو حضرت تمہیں وہ کلیئر کرتا ہوں کہ چند گلا میں کھٹکا میں شوق سے ویڈیو نہیں اتاروں. دشمنان رسول باتیں کی وہاں سے ہے نا. تحریر میں جب آئے تھے تو اعلیٰ حضرت نے تحریر کا جواب تحریر سے دیا. جب تحریر کے ذریعے دشمنان رسول وار کرے تو علماء کرام نے تحریر سے جواب دیا. آج کا دشمن میڈیا کے سہارے، میڈیا کے ذریعے، انٹرنیٹ کے ذریعے آج عقیدے کو بگاڑ رہا ہے. تو میں نے سوچا دشمن کا جواب جو ہتھیار وہ استعمال کر رہا ہے وہ ہتھیار میں بھی استعمال کر رہا ہوں. میڈیا کا جواب میڈیا سے. یہاں ایک بولا تھا کہ میں معلوم کرو والے سنے کہ انٹرنیٹ پہ جاتا کل پوری دنیا سنتی ہے. تو میرا بھی انٹرنیٹ پہ ویب سائٹ ہے فیضان معرفت. فیضان ایک اور ہے، دوسرا بھی ہے یوٹیوب میں صوفی عبد القادر بادشاہ. کلک کرے تو میرے 50 بیان آپ کو مل جائے فری میں. بمبئی کے، مدراس کے، حیدرآباد، بنگلور، چنئی ہے نا، اور دور دور جہاں جہاں شیموگا، ہگلی، دھارواڑ وغیرہ ہے نا سر. جتنے بھی ہندوستان بھر میں 5 اسٹیٹ میں میں گھومتا ہوں، 5 اسٹیٹ کے بیانات بھی تم نہ انٹرنیٹ پہ مل جائیں گے. تو گویا اسی غرض سے مجھے نکالنا پڑ رہا ہے تاکہ پیغام دنیا تک پہنچے. اعلیٰ حضرت کا مشن دنیا تک پہنچے. تو میرے کیسٹ ابھی وہاں رکھو ہے، ہونا تو لے جاؤ کو خود بھی سنو، اپنے بچوں کو بھی سناؤ، انٹرنیٹ پہ بھی دیکھو. بس باقی دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.